جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ اب آپ کو قائد اعظم سے بھی شرم نہیں آتا ہے، اور ہر حکمران نے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کی عدالت میں اس کی ماتھے پر اوپر دیوار پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، اور قومی اسمبلی میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، سینٹ میں سامنے قائد اعظم کی تصویر لگی ہے۔ 14 اگست قائد اعظم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس قائد اعظم سے تو شرم کرو، کچھ حیا تو کرو اس قائد اعظم سے، اس کی فرمودات تو پڑھے۔ ان کی فرمودات کیا ہے؟ اب مولوی سٹیج پر کھڑے ہو کر داڑھی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، شلوار اور قمیض کے ساتھ، ایک بہت بڑے چادر اور کمبل کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیے قائد اعظم کی پیروی کرے۔ تم قائد اعظم کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر آپ بتاؤ اس ملک کے وفادار میں ہوں یا تم ہے؟ اس ملک کے وفادار پھر کون ہے اور غدار کون ہے؟ قوم فیصلہ کرے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں کہ آئیے، قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا، آئیے قائد اعظم نے کہا کہ اس ملک کا دستور قرآن ہوگا، آئیے قائد اعظم نے سن 1948 جون میں جب کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگی، مغربی اصولوں پر نہیں۔ کہاں ہے آپ کی معیشت؟ آپ کی معیشت تو سود پر کڑی ہے۔ اور ملک پر حکمرانی کون کر رہا ہے؟ کل کا مخبر آج رہبر بن چکا ہے، کل کا جاسوس، کل کا رہزن آج حکمران بن چکا ہے۔ اگر آپ اس قسم کی حکمرانی کریں گے، سن لو میری بات، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، اگر آپ اس قسم کی حکمرانی کرتے ہیں، اس قسم کی حکومت آپ کرتے ہیں، آپ کی پالیسی یہ ہے، آپ کی طرز حکومت یہ ہے کہ آپ عالمی دباؤ میں مغرب اور یورپ کے اشاروں پر، امریکہ کے اشاروں پر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ختم نبوت کا مذاق اڑاتے ہیں تم، باوجود اس کے کہ اس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ آپ مذاق اڑاتے ہیں، پھر سن لو، ہم گولی کھا سکتے ہیں، اپنے سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں، اپنے بچے کو مروا سکتے ہیں، اپنے زندگی کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس منافقانہ، اس باغیانہ قسم کی حکومت اور حکمرانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب۔ پھر ہر مولوی، پھر ہر عالم مولانا عماد الدین غوری کا کردار ادا کرے گا، پھر ہر مسلمان، صرف عالم نہیں، 25 کروڑ عوام، پاکستان کے 25 کروڑ عوام مسلمان، ہر ایک مولانا عماد الدین غوری کا کردار ادا کرے گا اور غازی عالمدین کا کردار ادا کرے گا۔ پھر نہ میں روک سکتا ہوں قوم کو، نہ مولانا فضل الرحمان قوم کو روک سکتا ہے، نہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت روک سکتی ہے، نہ دینی مدارس کے متممین علماء کرام روک سکتے ہیں لوگوں کو۔ کیوں؟ آپ بغاوت پہ اترے، آپ دین کے خلاف بغاوت پہ اترے ہیں، آپ سرکشی پہ اترے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنی اقتدار کی بقا کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اپنے اقتدار کے لیے، امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے، نیلی آنکھ اور سفید چمڑے انگریز کو خوش کرنے کے لیے تم اسلام سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو، اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر میری اعلان بھی سنیے کہ ہم پیغمبر کو اور پیغمبر کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر۔
حافظ حمداللہ صاحب. آئیے دلیل سے بات کریں. مولانا عماد الدین غوری نے کیا کہا؟ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ عماد الدین غوری کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، اس نے کون سا کارنامہ کیا؟ جس زمانے میں حکمران سلطان محمد تغلق تھے، اس زمانے میں اس کی محل میں مولانا عماد الدین غوری بھی تشریف فرما ہے، اور تغلق کی حکمرانی ہے، مضبوط حکمرانی ہے، اور ایک غریب مولوی مولانا عماد الدین غوری بھی وہاں تشریف فرما ہے. تو حکمران نے اپنے حکمرانی کی گمنڈ میں غرور اور تکبر کے ساتھ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، فارسی میں کہا کہ فیض خدا منقطع نیست، فیض خدا منقطع نیست، چرا باید کہ فیض نبوت ہم منقطع نیست. فیض خدا منقطع نیست، چرا باید کہ فیض نبوت ہم منقطع نیست. جس طرح خدا کی فیض ہے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ نبوت کی بھی فیض ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر حالن کشے دعویٰ پیغمبری بکنید، اگر حالن کشے دعویٰ پیغمبری بکنید وہ معجزہ نمایت، تو مولوی صاحب تو تصدیق میں کنید یا نہیں؟ فیض خداوندی منقطع نیست تو پھر فیض نبوت بھی منقطع نیست. اس بنیاد پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزے کا اظہار بھی کرے، بتاؤ غوری صاحب آپ اس نبوت کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب غوری کی جواب سنیے. مولانا عماد الدین غوری نے فارسی میں جواب دیا، او پاشا گو مخور، او بادشاہ گو مخور، او بادشاہ غل مخورا، دادے کم غل وخاڑو تھا، گندگی مت کھاؤ. ایک غریب مولوی نے ایک عظیم با اختیار اور مضبوط حکمران کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شملے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ اس کو کہا کہ گندگی مت کھاؤ، غل مخورا گو مخور. آپ بتائیے حکمران کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ حکمران نے فوراً حکم دیا کہ مولوی کو ذبح کرو، اور مولوی بھی لیٹ گیا کہ مجھے ذبح کرو. ایک غوری تو کیا 100 غوری پیغمبر کی محبت میں قربان ہے. پھر ہم یہ کردار ادا کریں گے. اگر آپ کو ہم نہیں مار سکتے، آپ کو ہم نہیں مار سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے، ہم غلیل سے بات نہیں کرتے، ہم دلیل کی طاقت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بغاوت سے باز آؤ، بغاوت سے باز آؤ. ہمارے پاس کلاشنکوف نہیں ہے، راکٹ لانچر نہیں ہے، 10 لاکھ فوج نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، میرے پشت پر اسرائیل اور تل ابیب نہیں ہے، میرے پشت پر لندن اور برلن نہیں ہے اور واشنگٹن نہیں ہے. میں غریب آدمی ہوں، میری پیدائش چٹائی پر ہوئی ہے اور میری جنازہ بھی چٹائی سے اٹھے گی. دلیل سے بات کریں گے. آئیے اب بھی وقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں یہ سب کچھ فتنہ انگیزی مرزائیوں اور قائدیانیوں کی شکل میں جو ہو رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو حکمرانوں کی پشت بنائی حاصل ہے. خواہ وہ حکمران کالے کوٹ میں ہو، خواہ وہ حکمران سیاہ شیروانی میں ہو، خواہ وہ حکمران خاکی لباس میں ہو. جس لباس میں تم ہو، جس روپ میں تم ہو، جس شکل میں تم ہو، اس فتنے کو آپ کی حمایت حاصل ہے. اگر آپ اپنے تقریر میں
دہشت گردوں کے خلاف کہ یہ فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، یہ فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے بطور دلیل اور جواز آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ آپ نے یہ آیات کوٹ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ تو کیا اس آیات کے نیچے یہ فتنہ نہیں آتا ہے جو مرزائیوں کا فتنہ ہے، ان قیدیانیوں کا فتنہ نہیں آتا ہے؟ اگر ایک شخص یا ایک گروہ پاکستان اور ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ان یقتلوا، مارو اس کو، او یصلبوا، لٹکاؤ اس کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم، ہاتھ پیر کاٹ دو اس کا بطور سزا، اور یا ملک بدر کرو اس کو۔ کیوں؟ ملک کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، یہ اسٹیٹ کا دشمن ہے، یہ ریاست کا دشمن ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ، تم نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، مرزائیوں نے، قیدیانیوں نے دین کو چیلنج کیا ہے، اس اسلام کو جو قائد اعظم نے کہا، اس اسلام کو جو 73 کی آئین نے ضمانت دی ہے کہ اس ملک کا دین اور مذہب اسلام ہوگا، اس اسلام کو چیلنج کیا ہے، اس اسلام سے بغاوت کیا ہے جو آئین کہہ رہا ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، جو آئین کہہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ قانون سازی بھی ہوئی ہے، اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا ہے، قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہے، پھر بھی یہ بغاوت پہ اترے ہیں، آئین کے خلاف بھی، عدالت کے خلاف بھی، پارلیمنٹ کے خلاف بھی، قرآن کے خلاف بھی۔ پھر آپ بتاؤ یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے فساد فی الارض کے زمرے میں۔ مولوی مت بنو، ہمارے مقابلے میں مولوی کی باتیں نہیں کرنا، مولوی مت بنو، فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر اس کو لٹکانا ہے، کیوں ریاست کے خلاف ہے، تو پھر اسلام کے خلاف جو بغاوت پہ اترے ہیں اس کو بھی لٹکانا ہے۔ لیکن آپ نے اس کو تحفظ دیا، جو اسلام سے بغاوت پہ اترے ہیں آپ نے ربوا میں اس کو تحفظ دیے۔ لیکن آپ تحفظ دیں گے، تل ابیب تحفظ دیں گے، لندن تحفظ دیں گے، برلن تحفظ دیں گے، واشنگٹن تحفظ دیں گے، جو بھی طاقت تحفظ دیں گے، لیکن مسلمان اس کا تعاقب کریں گے۔ گلی میں بھی، کچھے میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، عدالت میں بھی، ہر گلی میں اس کا تعاقب مسلمان کرے گا۔ یہ زمین آگ ہوگا آپ کے لیے، آگ لگائیں گے، آگ انشاءاللہ۔ ہمارے لیے پاکستان سے پہلے اسلام ہے، ہمارے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے پاکستان سے پہلے اسلام عزیز ہے، ہمارے لیے پاکستان سے پہلے ختم نبوت کا عقیدہ عزیز ہے، ہمارے لیے پاکستان سے پہلے ناموس رسالت عزیز ہے، ہمارے لیے قرآن اور پیغمبر کی سنت اور تعلیمات عزیز ہے۔ تم کس بات کی ملی ہو؟ لہذا جمعیت علماء اسلام ہو یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ دین کی چوکیداری کریں گے، یہ ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے۔